تو غسل کا جہاں تک مسنون طریقہ ہے، غسل کب واجب ہوتا ہے، غسل کب کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے 6 کنڈیشنز اسکالرز بتاتے ہیں کہ ان 6 کنڈیشنز میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ پہلا جو اس کے اندر معاملہ ہے وہ ہے امیشن آف سیمن، منی کا خارج ہونا ان فارم آف پلیجر، اور ظاہری بات ہے یہ اس مرد یا عورت کو یا اس لڑکے اور لڑکی کو ہوگا جو پیوبرٹی ہٹ کر گیا ہے۔ امیشن آف منی، امیشن آف سیمن ان دا فارم آف پلیجر، چاہے سوتے ہوئے ہو چاہے جاگتے ہوئے ہو۔ اگر ویٹ ڈریم آیا ہے یا سونے کے بعد آپ نے محسوس کیا ہے اور آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے تو آپ پر غسل واجب ہو جائے گا۔ تو ایک غسل کی یہ کنڈیشن ہے۔ دوسری کنڈیشن، اچھا بعض لوگوں کو سیمن کا جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اس غسل کے اندر وہ کیفیت نہیں آتی۔ نمبر 1 اس بیماری کا علاج کیجئے، اور نمبر 2 اس میں آپ کو ہر مرتبہ اپنا غسل اپنا وضو فریش کرنا ہوگا اور اپنے انڈر گارمنٹس چینج کرنے ہوں گے۔ تو اگر بیماری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اٹس ناٹ ڈیو ٹو دا فارم آف پلیجر، تو پھر اس میں آپ پر غسل واجب نہیں آتا۔ دوسری کنڈیشن جس پر غسل واجب آتا ہے وہ ہے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ، اور اس کے لیے ذہن میں یہ رکھیں اگر ایجیکولیشن نہیں بھی ہوئی ہے، اگر اف دیر از نو ایجیکولیشن ٹیک پلیس ایون دین، اگر ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب آ جاتا ہے۔ تیسری چیز جس کے اوپر غسل واجب آتا ہے وہ ہے پیریڈز۔ ہر عورت کو، ہر بچی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ریگولر سائیکل کیا ہے۔ آپ کا ریگولر سائیکل لیٹس سے 5 ڈیز کا ہے اور آپ اپنا غسل کر لیتی ہیں 5 ڈیز میں، کبھی آپ کو 6 ڈے پر یا 7th ڈے پر براؤنش ڈسچارج آتا ہے، وہ براؤنش ڈسچارج جو ہے وہ آپ کے پیریڈز میں انکلوڈیڈ نہیں ہوگا، تو آپ اپنا انڈر گارمنٹ چینج کیجئے۔ اگر موقع ہے غسل کرنے کا تو موقع کر کے ایک دفعہ بہتر ہے تسلی کر لیجئے، ادروائز اب اپنا ہر دفعہ نماز کا فریش وضو کریں گی۔ کچھ خواتین کو استحاضہ کا پرابلم ہوتا ہے، اس کا علاج موجود ہے، اور اگر علاج نہیں ہو سکتا تو اس کنڈیشن میں بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ ان پر ہر مرتبہ غسل نہیں آئے گا، اس میں ہر دفعہ ان کو اپنا انڈر گارمنٹ چینج کرنے کے بعد ان کو فریش وضو ہر نماز سے پہلے کرنا ہوگا۔ چوتھی کنڈیشن جس پر غسل واجب آتا ہے وہ نفاس کی سچویشن ہے، پوسٹ پارٹم بلیڈنگ، جو ڈیلیوری کے بعد خواتین کو بلیڈنگ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک متھ موجود ہے کہ 40 دن تک عورت پاک نہیں ہوتی، 40 دن کی کوئی لمیٹیشن نہیں۔ ہر عورت کا اپنا سائیکل ہوتا ہے، ہر عورت کا اپنا فزیولوجی کے مطابق جو ہے وہ ریاکشن ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عورت ڈیلیوری کے 20 دن کے بعد فارغ ہو جائے، اب وہ 20 دن انتظار نہیں کرے گی کہ جب تک 40 دن نہیں گزر جائیں گے میں پاک نہیں ہو سکتی۔ جس وقت اس کی بلیڈنگ رک جائے گی اس کو اپنا غسل کر کے اپنا نماز اور روزہ اور جو بھی اس کی عبادات ہیں اس کو اس نے شروع کرنا ہے۔ پانچویں چیز جو اس کے اندر آتی ہے وہ آتی ہے غسل واجب ہوتا ہے مردے کے اوپر، یعنی موت کا موقع ایسا ہوتا ہے جس میں مردے کو غسل دیا جاتا ہے، سوائے شہید کے۔ جو قتال میں جنگ کے میدان میں شہید ہوگا اس کو غسل نہیں دیا جاتا۔ اور چھٹا بعض اسکالرس کے نزدیک جو آپشن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب کوئی نان مسلم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کو غسل کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض صحابہ کو جب انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں انٹر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ 6 کنڈیشنز ہیں جس پر غسل اسکالرس کے مطابق واجب آ جاتا ہے۔ غسل کا مسنون طریقہ سمپل، آپ کی پاک ہونے کی نیت ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بائی دا وے نہا کر آ گئیں اور آپ نے باہر آ کر کہا اچھا چلو میں پاک ہو گئی۔ آپ کی نیت ہونا ضروری ہے کہ آپ نے غسل لیا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ تو پہلی چیز نیت ہے۔ دوسری چیز جو فرض چیز ہے وہ ہے بسم اللہ پڑھنا، 3 بار ہاتھ دھونا اور ہاتھ کلائی تک اپنے پورے دھونا۔ چوتھی چیز ہے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو واش کرنا۔ پانچویں چیز اس کے اندر، اور پرائیویٹ پارٹس کو واش کرنا جس کو آپ استنجا کرنا کہتے ہیں، پراپرلی واش کرنا۔ پانچویں چیز جو اس کے غسل کے فرائض میں آتی ہے وہ ہے وضو کرنا، اور بالکل ویسا وضو کرنا جیسا وضو نماز میں کیا جاتا ہے، یعنی آپ کلی سے شروع کر کے پیروں تک پورا وضو آرڈر میں فالو کریں گی۔ یہ بھی آپ نے غسل شروع نہیں کیا، اس سے پہلے آپ سے سارے کام کر رہی ہیں، یہ سنت کا مسنون آرڈر ہے۔ اس کے بعد ہاتھ گیلے کر کے 3 بار کانوں میں اپنے لے کر جانا، یہ ایڈیشنل آپ کو بعض احادیث کے اندر یہ حکم ملتا ہے، ٹھیک۔ اور 7واں سٹیپ ہے سر کے بالوں کی جڑوں کو گیلا کرنا،
اب کیونکہ اگر آپ مثال کے طور پہ شاور کے نیچے کھڑی ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کے سر کے بال گیلے ہو رہے ہوتے ہیں، پھر بھی آپ اپنے سر کے بالوں کی جڑوں کو ہاتھوں کے ساتھ، انگلیوں کے ساتھ اس کا خلال کر سکتی ہیں۔ اور یہ پوائنٹ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ عرب کے اندر خواتین جو ہوتی تھیں وہ اپنے بالوں کو بریڈز کو بنایا کرتی تھیں، چھوٹی چھوٹی بریڈز، جیسے افریقن خواتین نہیں بناتی بریڈز، تو اگر ان کی بریڈز بنی ہوئی ہیں بالوں کی اور بال بہت لمبے ہیں تو اس میں ان کو اجازت ہے کہ وہ پورے بال نہ کھولیں، بلکہ ان کی روٹس جو ہیں وہ گیلی ہو جائیں، تو اسی لیے ہاتھوں کی انگلیوں کو گیلا کر کے اور اچھی طرح سے گیلے کو اپنے اسکیلپ کو گیلا کیا جاتا ہے۔ تو سر کی جڑوں کو گیلا کرنا، دائیں پہلو پر جسم کے پہلے پانی ڈالنا اور پھر بائیں پہلو پر پانی ڈالنا، اس طرح سے آپ کا غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جو آپ کا بیلی بٹن ہے، جو آپ کے آرم پٹس ہیں اور جو آپ کے انڈر نیز جگہیں جہاں بینڈ ہوتے ہیں، اگر آپ بیٹھ کر نہا رہے ہیں تو بینڈ جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ چانسز ہوتے ہیں کہ پانی ٹچ نہیں کرے گا، تو ان جگہوں کے اوپر خاص طور پر پانی کو پہنچانے کی کوشش کرنا تاکہ آپ کو پورے جسم کو پاکی حاصل ہو جائے۔ یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے، اس کو سیکھیں، اپنی اولادوں کو سکھائیں اور اس کو آگے پھیلائیں، اس لیے کہ طہارت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پاکی نصیب فرمائے تاکہ ہماری عبادات میں ویلیڈیٹی آ جائے۔ گمراہیوں کی رات میں نور